وہ بڑھ جائے گا. یہ ہو گئی اسٹارٹ سر پوڈ کاسٹ. سر بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو ویری مچ. اور تھینک یو. یہ بتائیں روزے شوزے آپ کے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمد للہ سر, روزے میرے پاس ایک اور نظام اللہ نے مجھے دیا تھا پیدائشی. میرے پہ تو 100 روزے فرض ہونے چاہیے, اچھا اور میرے پاس 24 گھنٹے کا روزہ ہونا چاہیے. مائی باڈی اعلان, میرا جسم خود ہی اعلان کر دیتا ہے کوئی مہینہ پہلے, 15 دن پہلے. اچھا ایک دم میری بھوک زیرو پہ چل جاتی ہے, جتنا مرضی کھا لو آپ کو. مجھے اس سے نوالا نہیں اترتا. ویئرڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک, مطلب روزہ میرے پہ بڑا ٹیسٹ نہیں ہے. مطلب میرے پہ وہ 24 گھنٹے والا روزہ ہونا چاہیے. میں نے ایزی پچھلی بار ہوتا بھی ہے. سوچا تھا کہ 24 گھنٹے والا نہیں کروں گا انشاءاللہ. میرے پاس تو یہ افطاری کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اٹھے نہیں جاتا. بندہ ٹینکروں کی طرح فل کر لیتا ہے اپنے آپ کو, رکا بھی نہیں جاتا. تو صحیح جو کھانے کی بھوک ہے وہ پیسے کی بھوک بن جاتی ہے, بالکل اس کے مترادف سٹارٹ ہو جاتی ہے. اپنا تو یہ حال ہے. بہرحال اچھا یہ تو سر, یہ جو ابھی آپ بنا رہے ہیں نیا ایکو سسٹم, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. سر, بڑا مسئلہ جو ہے نا اس وقت, بڑا مسئلہ وہ ابھی تو چلیں پھر نظر آنا شروع ہوا. یہ کچھ سالوں بعد, 30-40 سالوں بعد بہت 2 بڑے مسئلے نظر آنے لگے ہیں ہمیں اپنے بچوں میں. جب وہ 30 سال کے ہوں گے تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ اسلام از. لٹرلی ناٹ, دے ول نیور. قرآن سامنے ہوگا, دے وونٹ بی ایبل ٹو, بیکاز اس تک تو خیر پہنچیں گے ہی نہیں. ان کی آئیڈینٹی اس لیول پہ شیٹر ہونے والی ہے 2-3 جگہوں پہ آ کے. ابھی تو ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر آیا تھا LGBT کا, ٹھیک ہے, بہت ہی چھوٹا انڈیکیٹر ہے وہ, مطلب بہت کریٹیکل ہے, مگر اس کے بارے میں سب کلیئر ہیں. ٹھیک ہے, مسلمان اموشنل ہے. ابھی کچھ عرصے بعد اب اموشنل کوشچن زیرو ہوگا, ریشنل ہو جائیں گے. اور ریشنل ہوتے ہی ہم نے دیکھا ہے پھر کس میں چیز کو ابھی ہم بھی نے ملا کیا. ہوں ریشنل لوگوں سے, یا ریشنل مسلمانوں سے ابھی میں ملا ہوں. یا کچھ شروع ہو امامس گئے ہیں. بھی ریشنل ہیں. نہیں, بہرحال میں آپ کو ایک انڈیکیٹر بتا رہا ہوں. سو کوشچن از ویئر از دا مسلم آئیڈینٹی گوئنگ ٹو گو. آئی وانٹڈ ٹو میک شیور کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں نا, ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ہر وقت پڑھا ہوا ہو, ہر وقت ان کی کنیکشن جو ہے نا پوری گلوبل کمیونٹی میں ہو جائیں, اپنی ایج کے, اپنے جینڈر کے, اپنے فیلوز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. ان کو پتہ ہو کہ میری جو مسئلے اس وقت کینیڈا میں آ رہے ہیں وہی آسٹریلیا میں اس لڑکی کو آ رہے ہیں. میں بھی 13 سال کی لڑکی ہوں یا 14 سال کی ہوں, میں بھی اکیلی ہوں, مسلمان ہوں. پوری کلاس روم جو ہے نا اس وقت ایک مکسچر آف لاٹ آف تھنگز ہے. تو میں اپنے کوشچن کس سے پوچھوں؟ اماں سے تو پوچھتے نہیں. اماں اور ابا کی وجہ سے تو خیر ان سے نہیں پوچھتے, اور پوچھ بھی لیں تو بیچارے اماں ابا کو آنسر آتے کدھر ہیں بولے. ٹھیک ہے. سو سیکنڈ جنریشن امیگرینٹس کے بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں. فرسٹ جنریشن امیگرینٹ کے اتنے بڑے مسئلے نہیں ہوتے, بیکاز وہ سن ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو بھی کیا مسئلے ہونے. Second generation immigrants understand the language, the grammar, they can actually ask the questions, but they then find out that, the first generation immigrants never knew the answers. And that's okay. That's okay. آپ لوگ پیسے بنائیں. I get that. آپ overseas ہیں. Get the dollars in. We need Muslims to be financing the machine as well. But آپ کے بچوں کا ایکیون تو بنانا ہے نا, ان کی آئیڈینٹی تو کرائسس میں نہ چلی جائے. سو میرا پہلا جو آبجیکٹو تھا نا, وہ مسلم آئیڈینٹی کو بچوں کے اندر سیور کرنا تھا. کہ بھائی یہ بلکہ سیور کرنا تباہ تو ان کے ماں باپ کی وجہ سے ہو چکی ہوئی تھی, تو وہ اس کو ریفائن کر کے اور بہتر امپرومنٹ میں لے کے آئیں, تاکہ ان کے بچے آگے سے پراپر اسٹیبلشڈ انٹلیکچوئل مسلمس ہوں, اور ادھر سے فلسفہ مرتب ہو, جس طرح یورپ سے ہوا ہے. سو اٹس, آپ خود سوچیں نا, یورپین فلاسفرز ایکچولی پیوڈ دا وے فار امیریکن فلاسفی. رشین فلاسفرز پیوڈ دا وے فار امیریکن فلاسفی. So رشین تو it's پتہ نہیں کس جہنم سے نکل کے آئے ہیں, وہ تو سیدھی بات کرتے ہی نہیں ان میں سے. تو yeah, سارے well, the question is they bank a lot on their own philosophy, na. So we never bank on our own philosophy. We actually bank on their philosophy. تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, اب تو ہو گیا جو ہو گیا. اب اس پھر ایکو سسٹم کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے تو لنگوسٹکس میں میں نے عربی ابھی انسٹال کر دی ہے. کل سے انشاءاللہ پہلی کلاس کی انرولمنٹ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل اچھا. اس کا میں نے نا ادھر پیرنٹس سے کافی زیادہ میں بات کرتا ہوں نا, تو میرے خیال میں جو مجھے لگا نا کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے پرابلمس, مطلب آپ سولوشنس کو تو چھوڑ دینا, سننا ہوا. انہیں پرابلمس کے نہیں پتہ. مطلب لیٹ سے کہ جو یونیورسٹی میں بچوں سے بات کرتا ہوں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, جینڈر آئیڈینٹی کی ڈبیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, یہ والے سارے پرابلمس ہو گئے, یہ LGBT والے پرابلمس ہو گئے, باقی اور زیادہ یہ لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس جو ہے, کیونکہ بچہ آؤٹ کاسٹ ہو جاتا ہے لیفٹ پہ جا کے.
بچہ جب لیفٹ پہ رائٹ پہ جاتا ہے نا، اگر کنزرویٹو تھوڑا سا بھی اس کا ایٹیٹیوڈ ہے نا، تو وہ ہو جاتا ہے ہاں پرابلم. ادھر بچوں کے کراس ڈریسنگ کے پرابلمز ہے، وہی جینڈر آئیڈینٹی والے پرابلمس جتنے. اب اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اور لیفٹ کے اندر اتنا کھڑماس مچا ہوا ہے کہ گائے کا قتل تو وہ مطلب گائے کو سلاٹر کرنا تو قتل ہے، اور ایبارشن کرا دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر وہ ٹھیک ہے. اس طرح کے کھڑماس ہے، کانٹرڈکشنز ہیں لیفٹ کے اندر بہت زیادہ. اور بچے اگر تھوڑا سا رائٹ پہ جاتے ہیں تو انہیں بے وقوف کہا جاتا ہے. سو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرابلمس کہاں ہیں، وہ سولوشن تو کیا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. ان کے بچے جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل کلو حرام ہے، اس کے اندر کوئی ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ لائن کھینچی ہوئی ہے، وہ بچے کہتے ہیں وی آر پروگریسو. ٹھیک ہے، وی شوڈ ٹالریٹ دیز تھنگس. It's okay. We can't talk about it. We can't talk about it in university. Otherwise, we would be outcast. یہ بچے کہتے ہیں. Yeah, I know. And going to be solved two ways. Now, ایک تو peer-to-peer communication کے through. Okay, they need to understand a bigger, wider array of information کی perspective global level پہ کیسے سیٹ ہونا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اپنے طرح کے مسائل جسے اور کسی بندے کو آ رہے ہیں اسی طرح کی انوائرمنٹ میں کسی اور جگہ کے اوپر اس سے بات کریں گے نا. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ کبھی بھی ٹیچر اسٹوڈنٹ کمیونیکیشن نہیں ہوتی، پرائمری ٹیچر اسٹوڈنٹ کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اصل میں کمیونیکیشن جہاں کھلتی ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ کمیونیکیشن پہ ہوتی ہے. ماں اور باپ کی کمیونیکیشن نہیں پرائمری ہوتی، بھائی اور بھائی کی ہوتی ہے، بہن اور بہن کی ہوتی ہے، اینڈ دین بہن اور بھائی کی ہوتی ہے. پیئر ٹو پیئر از دا پرائمری سورس آف یور انڈرسٹینڈنگ آف دا پلانٹ اینڈ دا یونیورس اینڈ یور سیلف. سو اس کے لیے مجھے یہ سائیکالوجی جو ہے نا وہ سب سے پہلے ٹریگر کروائی کہ سب سے پہلے تو آپ نے کلاسز جتنی بھی لینی ہے، چلے عربی کی لینی ہے، کرٹیکل تھنکنگ کی لینی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کی لینی ہے، 4 اور ہیں، سیرا آپ نے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے، مگر دیٹس ناٹ دا پلیٹ فارم. وہ تو کسی بھی اسکول میں آپ کسی بھی اور طرح کے کمبینیشن سے کلاسز لے سکتے ہیں. وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو کریٹ کمیونٹیز آف سیم ایج پیپل ود ڈفرنٹ جیوگرافیکل بٹ سملر ڈیموگرافیکل ایشوز. And that's where the group studies are going to come in. عربی کی بھی جتنی میں نے اسائنمنٹس دینی ہے نا، کیونکہ میں یہ ٹیچنگ تو کرا رہا ہوں اور ٹریننگ کروا رہا ہوں، تو عربی سیکھنے کے لیے جو گروپس بنیں گے نا، کہ ان کو پروجیکٹس اور ٹاسک ملیں گے. ایون کریٹیکل تھنکنگ کے جو پروجیکٹس اینڈ ٹاسک ہیں وہ ان کی ایج اور ان کا جینڈر اور ان کی ڈیموگرافیکل پرابلمس دیکھ کے بنیں گے. اور پھر ان کی جیوگرافیکل ورائٹی ہونی ضروری ہے. دے بیٹر انڈرسٹینڈ کہ یار میرے ٹورانٹو کے 2-4 بچے میں نے اکٹھے نہیں کرنے. I need to combine Toronto with Miami, or Miami with Canberra, or England with similar sort of European problems, so that they can understand کہ یار میں اکیلا نہیں پھنسا ہوا. I shouldn't be victimization attitude میں چلا جاؤں، سیلف اسٹیم نہ لو کر لوں. مجھے 18 تو مسئلے وہ پتہ ہیں جو صرف اور صرف انڈر 21 کو لگے ہوئے، جو کہ 100 سال پہلے اوور 91 کو نہیں لگتے ہوئے تھے. اچھا، سو یہ آپ کی جنریشن میں بھی اس طرح کی وکٹم مینٹیلٹی تھی؟ مطلب میری آپ کے بعد جنریشن آتی ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کبھی اس طرح not as کی much, وکٹم not مینٹیلٹی as کھیلی ہو جو آج کل کا بچہ وکٹم مینٹیلٹی لڑکیوں کی میں طرف تھی. جاتا ہے. میرے پاس میرے کیسز میں نا مائی جنریشن گرلز ور little on the. اب دیکھیں نا، وہ مائنڈ جب بنی ہے تو انہوں نے وہ ارمان پورے کیے ہیں، تو نیچرل سی بات ہے، ان کی کمپلیکسز تھے. انہوں نے وہ ارمان پورے کیے ہیں کہ جو بچوں کو کینسر میں ڈال دیا ہے، اور نا سیل فونس کے، ٹیکنالوجی کے، گیمز کے، اور نخرہ اس لیول پہ پہنچا دیا. کیونکہ وہ اپنے کمپلیکس میں اپنا نخرہ شاید پورا نہیں کر سک رہی تھی. سو آئی ایم پریٹی شیور بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. میں صرف ماؤں کو کہیں جا رہا ہوں، بٹ آن دا جنرل سائڈ، کیونکہ پری فیمنسٹ ٹیکنالوجی کا لگ بندہ جائیں ہوں گے میں. پیچھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فیمنسٹ لگ جائیں گے پیچھے آپ کے. اور خیر ہے مجھے کوئی بات نہیں، پیچھے اٹس اوکے، جوائن دا کیو. دیٹس it's okay. See, the problem is میں نا پری سیل فون کا بچہ ہوں. سیل فون ابھی دنیا میں فلرش نہیں ہوئے تھے. شاید ظاہر دنیا میں آئے ہوئے تھے مگر پاکستان میں نہیں تھے، امریکہ میں نہیں تھے. Nobody had a cell phone except the army. The American army had a cell phone, or the Pakistan police has a walkie-talkie. I mean, that's all. There was a communication. جب میں نے اپنے پری ٹینس کی جو ایج تھی نا، وہ پوری کی پوری طریقے سے آرگینکلی گزار دی تھی. آئی واز انٹو ایوری اسپورٹ، یو نیم اٹ، اینڈ آئی واز ناٹ جسٹ کہ ہاں کیجولی کھیلنے جاتے ہیں. ہمیں میں پتہ دن لگے اور آپ رات محمد یوسف سے بیسٹ ایوریج ہے آپ کی فرسٹ کلاس میں. یا نو اچھا بات. کیا اس کو چھوڑیں. میں نے ہوم ورک کیا ہوا میں نے. Yeah, I know. I was really, and I still. I mean, cricket تو میں نہیں چھوڑ سکتا نا کبھی. اچھا، کرکٹ ابھی بھی صحیح There ٹکا is کے no چلتے way. ہیں. Yeah. ابھی so what I'm saying is کہاں سے آ رہی ہے وہ جینون میرے کلب جانے کی خواہش؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ بچپن سے آ رہی ہے نا.
ایسی The body actually demands it کہ ہاں this I mean, وہ کیا وہی لیول کی ڈوپامین ہے جو کہ ایک بچہ فیفا 2022 کھیل کے دیکھ رہا ہے. آف کورس ناٹ. ڈوپامین کی جو نینو لیٹر پر ملی گرام ویلیو ہے وہ بہت کم ہے میری, مگر جو کوالٹی آف دیٹ ڈوپامین ہے نا اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. Okay, because all of my body's getting developed, all of my fascinations and that that experience is with every part of my mind, my soul, my body. فیفا پہ بیٹھ کے تو میرے انگوٹھے ہل رہے ہیں اور میرا برین کا خاص سینٹر ہے بس, چھوٹا سا ایک سینٹر ہے اندر اور 2 انگوٹھے. That's it, that's what I'm doing. کوگنیشن کا وہ لیول نہیں ہے. کچھ چکر ہی نہیں ہے سر, کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. سو what I'm saying is آپ جو بچے ہیں نا ان کو پھر میں فزیکل روٹین میں بھی ڈال نہیں سک رہا ہوں. میں ابھی تک میری ٹیم نے مجھے میری جو CEO ہیں انہوں نے کہا تھا سر فزیکل کلبس کھول دیں. اینڈ آئی سیڈ کیسے کھولوں میں فزیکل کلبس؟ اینڈ دیٹس اے لاٹ آف منی we're looking at, and that's a lot of risk we're looking at. And to mitigate that risk, even more money کہ monitored environment میں بچوں کو اکٹھا کیا جائے الگ الگ جگہوں پہ. I mean that's a lot of time and money. I don't want to start off with that. What I want to start off with solving the philosophy of the bigger problem, the problem of the bigger philosophy, both of the same thing. کہ آئیڈینٹی کلیئر کر کے دی جائے اور اسکل ان کی انہینس کر کے دی جائے کہ وہ بات کرنا سیکھ سکیں. ایڈوکیسی آف اسلام کا پراپر سبجیکٹ تھا میرا, پہلا نام ہی یہ تھا, ایڈوکیسی آف اسلام, ایڈوکیسی آف یور سیلف, انڈرسٹینڈنگ یور سیلف. یہ سارے سائیکالوجی کے سبجیکٹس تھے, وہ میں نے ہٹائے ہیں. ابھی یہ اگلے سال تک لے کے آؤں گا. ابھی میرا سمپل سا سبجیکٹ ہے سائیکالوجی آف اسلام کیا ہے, اس کے اندر سیرہ پڑھا رہے ہیں بس. وہ بھی انٹریکٹیو طریقے سے کرا رہے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ پیور سائنٹیفک بیس کے ساتھ کرا رہا ہوں. آف کورس اسلام کی ساری کیس اسٹڈیز ہیں اس کے اندر. 6 مہینے تک کا کورس ہے. ایوری آور میں بھی 2.5 3 آورس کی کلاس ہونی چاہیے, شاید ہو جائے. ابھی تک میں نے 1 گھنٹہ رکھا تھا تو میری ٹیم ہنسنا شروع ہو گئی, سر 1 گھنٹہ تو آپ انٹرو میں لیتے ہیں, تو آپ تو کیسے آپ 1 گھنٹے کی کلاس لیں گے. سو ایموشنل انٹیلیجنس سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مسلمان بچے کو جو باہر آ رہا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اپنے آپ کو ہینڈل کیسے کرے, پبلک کو ہینڈل کیسے کرے, کلاس کو ہینڈل کرے, اپنی ایج کو, اس ایج میں اس ایج گروپ کو کیسے ہینڈل کرے, اپنے جینڈر کو کیسے ہینڈل کرے. وہ یہ سب ایموشنل انٹیلیجنس کا سارا مسئلہ ہے. Adults cannot handle themselves at work, especially Muslim adults cannot handle themselves at work, especially those people who are in a very cutthroat environment in Central Europe, Western Europe. یہ بڑے مسائل ہیں جو مجھے اس وقت میں فرسٹ ہینڈ وٹنس ہوں نا, میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں لوگ سارے. امریکہ میں تو جب سے یہ پوسٹ ٹرمپ ایرا آیا تب سے ایک عجیب سا فیئر آ گیا مسلمانوں کے اندر. سو وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو ڈو وٹ ایور وی کین. میں 18 ٹوٹل کورسز تھے جو میں نے ڈپلوائے کرنے تھے, but I don't want to take up all of the courses. I'm just going to start off with 3. I'm getting a lot of people in ایک ایک کر کے. I'm trying to understand کہ ان کی فلاسفی وہی ہو, کیونکہ کورس بے شک فزکس کے پڑھانے ہو, اگر آپ کا فلسفہ کچھ اور ہے تو آپ کنفیوز کرنے کی سب سے بڑی کیپیبلٹی رکھتے ہیں پھر. تو وی آر. کتنے عرصے کا ہوگا کورس؟ عربی کا تو پہلا لیول 1 1 سال کا کورس ہے, 5 days a week کا, half an hour a day only. مجھے پتا ہے لوگوں کی روٹینز بنتے بنتے بنے گی, مگر یہ پہلا سال half an hour a day ہی رہے گا. پوائنٹ آن اس کے لائن اندر کلاس ایکٹیویٹیز ہاف این آور ڈے. آن لائن سب آن لائن ہے انشاءاللہ. تو پھر ٹائمنگز آپ کس طریقے سے رکھیں گے؟ یہ تو اسٹوڈنٹ اگر بیسڈ ہوگی, تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کریں گے ہم اسٹوڈنٹ کو بھی, مگر پرائمریلی اسٹوڈنٹ بیسڈ ہوگی. آبویسلی ٹائم زونس کا مسئلہ نا, ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ ٹائم زونس ہیں جو پرائمریلی جن سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. تو ہماری جو فیکلٹی ہے وہ راسٹر کے اوپر آئے گی پھر, تو وہ اس آن طریقے سے لائن ہم مطلب ریکارڈڈ نہیں ہوں گے لائیو؟ نہیں, ریکارڈنگ تو ہر لیکچر کی ہوگی, مگر ریکارڈنگ سے نہیں کوئی سیکھ سکتا. لائیو انٹریکٹیو انوائرمنٹ کے تھرو سب کچھ کلاس لائیو ہوا کرے گی بچے کتنے کی. اور اسٹوڈنٹس 4 ہوں بچوں گے سے اوپر کلاس؟ کلاس روم کوئی نہیں ہے. 4. ہاں پھر تو ٹھیک ہے, پھر آدھے گھنٹے میں مینیجبل. میں اگر آدھے گھنٹے میں آپ نے 20 نہیں, ڈالی 4 میں بھی میں نے 4 کے اوپر بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو 2 کریں یا 4 کریں, بٹ 4 از دا فائنل ورڈ. کہ ایک کلاس میں 4 بچوں سے اوپر نہیں ہو سکتا, یا 4 بندوں سے. 2 الگ کلاسز ہیں, بچوں کی الگ کلاسز ہیں, انڈر 12 کی, انڈر 10 کی سوری, اور 10 سے اوپر انلمیٹڈ جتنی بھی اور آپ کی ایج مخلوط ہے. ہوں گی یا لڑکیوں کی علیحدہ لڑکوں کی علیحدہ؟ جو اسٹوڈنٹ چوائس ہے, یہ بھی اسٹوڈنٹ چوائس ہے. وی ڈونٹ ہیو اسپیسیفکیشنز. زوم پہ ہونی ہے, دیر از نو پرابلم. اگر کوئی پریفرنس چاہ رہا ہے کہ میں نے صرف لڑکیوں میں کلاس لینی ہے یا صرف لڑکوں میں لینی ہے, دیٹس اپ ٹو ہم, ناٹ اے پرابلم. تو یہ تو ہو یہ تو گیا. پرماننٹ کلاس ہے نا, عربی کی کلاس تو چل رہی ہوگی. اس کا میری کلاسز سے دوسری کلاسز سے تعلق نہیں ہے. اس سے جس نے پورا کا پورا کورس لینا ہے اس کی آبویسلی ڈفرینٹ اسکیجولنگ ہوگی, اس کا ڈفرینٹ فوکس ہوگا. پھر کاؤنسلنگ میں نے الگ سے اسٹارٹ کی ہے, کاؤنسلنگ کی ٹیم ہائر ہوگی. یہ ٹھیک پوری ہے. تو نہیں ہوئی خیر, اور کبھی بھی نہیں پوری ہوگی, مگر وی آر ٹیکنگ half an hour, maybe an hour a month from everybody upon choice, of course, optional ہے, so that they can actually ask the real questions. I've opted myself as one of the counselors.
بٹ مجھے پتا ہے ٹریفک کے پیٹرنس کیا آنے ہیں سارے کے سارے، تو پھر اس کو راسٹر پہ ہی مینیج کریں گے ہم. سو کاؤنسلنگ از گوئنگ ٹو بی اسٹیج 2 رائٹ فرسٹ منتھ. ایک دفعہ عربی کا پورا سسٹم شروع ہو جائے، پھر منتھ اینڈ ہاف لیٹر میری ساری اپنی کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد باقی کی فیکلٹی بھی تو اس پورا وقت. 5 جو 5 ڈیز اے ویک ہے، اس میں سے ہاف این آور عربی ایک کا عربی دن عربی ہوگی، 1 2 3 دن، یا باقی 1 2 دن کچھ اور نہیں ہوگا نہیں، جو آپ سے اسٹارٹ عربی کا کریکلم تو روز ہوگا 5 ڈیز اے ویک. دیٹس اچھا عربی. آدھا جس نے گھنٹہ عربی نہیں لینی اس کے لیے پھر اگر اس نے کریٹیکل تھنکنگ کی کلاس لینی ہے، اس کو کریٹیکل تھنکنگ کلاس once a week ہے. That's not ٹھیک ہے every day. It's a weekly class. ٹھیک Okay. ہے کچھ کلاسز ہیں جو کہ بائی ویکلی ہیں. میری کلاسز ساری ویکلی ہیں اور عربی از ڈیلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل اس میں کتنی فیکلٹی وغیرہ آپ کی کتنی ہوگی؟ کتنا بڑا سسٹم ہے؟ کتنے ابھی تو اکوموڈیشن؟ ہم نے جو فرسٹ ڈرافٹ رکھا ہے وہ 55 کا رکھا ہے، بٹ وی ڈو ناٹ نو کہ کیا ہوگا. اور بچے کتنے آپ اکوموڈیٹ کر رہے ابھی تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا، ابھی دروازہ نہیں کھلے. وی ڈو ناٹ نو. ابھی تک ہمارے صرف اور صرف انکوائریز آئی ہوئی ہیں. اس کی تعداد ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہیں آئی کتنی؟ تھنک 1200 1300 انکوائریز جو کہ لاک کرنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ اتنی ہمارے مطلب پری بکنگ ہیں. ہم نے ابھی تک کوئی بکنگ نہیں لی. جب تک میں چاہ رہا تھا کہ میری فیکلٹی کو ٹیچرس ٹریننگ نہ ہو جائے، کیونکہ میری میتھڈالوجی یونیک ہے نا، وہ ہر ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا. ہم نے تو ایکٹیویٹیز اور پروجیکٹس ڈالے ہوئے ہیں، گروپ پروجیکٹس الگ ہیں، سیلف اسسمنٹ اور سیلف لرننگ پروجیکٹس الگ ہیں، اسسمنٹ ٹیکنیکس الگ ہیں. عربی سیکھنے کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں ہر سبجیکٹ کے اندر جو میتھڈالوجی ہے ہماری وہ کینیسیٹک ہے. اس میں ہم نے 1 to 1 لرننگ، 1 to گروپ لرننگ اور 1 to دین سیلف لرننگ. 1 to 1 میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کی، اور سیلف لرننگ میں اپنی، اور پھر گروپ میں جو ہم نے گروپ بنانا ہے. پھر ان کو پروجیکٹس اور ٹاسک ملیں گے. پروجیکٹس ہوں گے 2 یا 3 مہینے میں ختم کرنے، مگر ٹاسک ان کی ویک آن ویک چلتی رہیں گی ساتھ کس ساتھ. قسم کے ٹیسٹ ہوں گے؟ لائک ایک بک کے اوپر انہوں نے ڈبیٹ کرنی ہے فار ایگزامپل، تو دین دے ہیو ٹو فنش دیٹ ٹاسک ود ان دیٹ ویک نا. وہ ڈبیٹ ہم خود پھر ارینج کریں گے گیمیفیکیشن کے تھرو، تاکہ عربی بولنے بھی تو آئے نا. خالی آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی عربی انسٹیٹیوٹ ہیں، نام لیں جس کا بھی، 15 سال سے لوگ عربی سیکھ رہے ہیں، عربی بولنے کے لیے کانفیڈنس ہی نہیں آیا. بیکاز ان کو کینیسیٹک ٹریننگ مل ہی نہیں رہی نا. بس وہ ایک نالج بیس بڑھا رہے ہیں. جا کے گرامر کے سوال پوچھیں گے، کیا بات ہے، سب کچھ آتا ہوگا، بٹ they will not be able to cross the street in the center of a storm. You know what I'm saying? And I'm talking about when they have to save their lives, they won't be able to say anything. So it's a bigger issue جو کہ psychological issue ہے. وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ان ٹیچرز اور اس انسٹیٹیوٹ کی psychological issue ہے. بس وہ بزنس اورینٹیشن سے شاید گئے ہیں اس میں، اور I don't know کس نیت سے گئے ہیں. I do not know. دنوں کے ہاتھوں اللہ ہی جانتا ہے. But I am not trying to well I'm trying to make sure کہ وہ والی غلطی نہ ہو، اور لوگوں کو 1 سال کے اندر 6 مہینے کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جائے کہ وہ خود اب لٹریچر کی طرف خود جائیں، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. جو لیول 2 کا پروگرام ہے نا، وہ اگلے سے 1 سال کا اور ہے. اس کے بعد اس میں تو ہم سکھا ہی رہے ہیں کہ نا یو گوئنگ ٹو ٹیچ عربی، یو ناٹ گوئنگ ٹو جسٹ لرن اینڈ اسپیک عربی. وہ تو پہلے ہی بات بولتے ہیں سکھانی کیسے عربی کسی کو. ایون عربس کو بھی بتائیں کہ کیونکہ بھائی اور آپ پاکستانی ہیں، ہمیں اردو سیکھنے کے لیے جب کلاس میں بیٹھنا پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ ہمیں اردو آتی نہیں ہے اتنی، سمجھے. تو وہ ہمیں جی کیوں ہمیں چاہیے؟ کیونکہ جب قرآن اور حدیث میں انٹر کرنا ہے نا ایک لڑکے لڑکی نے اپنے آپ کو، تو ہی شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو، ہی شوڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ آن اینی عالم. You know, he should be independent. کہ ہاں یار میں قرآن اور حدیث پڑھ لوں گا. Yes, am I going to explore more things through ulama? Of course I am. But قرآن پڑھنے کے لیے میں اور میرا رب جو ہے نا وہ زبان میں پوری طرح جان لوں گا. میں ریفرنسز، نالج، پریسیڈنسز، کیس اسٹڈیز کے لیے میں ضرور اپنے کورسز پورے کروں گا. میں قرآن سمجھنے کے لیے مجھے کسی اور انکل کی ضرورت نہیں رہی ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، زبردست ہے. اچھا دوسرا یہ جو ہمارے، میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین اسپیشلی یا بیوہ، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں بڑے نیکسٹ لیول اور بڑے گھمبیر قسم کے مسئلے مسائل ہیں. اسپیشلی اگر بیوہ خاتون ہے اور اس کے اگر 1 2 بچے ہیں تو اسے کوئی نہیں کرتا، کیا کہتے ہیں اس کو، اسے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر کرتا بھی ہے تو اس کے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اور اگر لیٹ سے وہ لیپ آف فیتھ لے کے ادھر جاتی ہے دوسری شادی کے لیے، تو اسے پیچھے سے جو اس کے باقی خاندان والے ہیں وہ اس کو بالکل اس کو آؤٹ کاسٹ کر دیتے ہیں یا اس کو تعلق اس کے ساتھ توڑ دیتے ہیں. تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کی بیسکس بتائیں، یہ بیوہ کے لیے بیسکس چیز کیا ہے جہاں سے وہ سٹارٹ کرے، جو جنرل چیز ہو. لیٹ سے آف کورس دیر آر مینی ویریبلس، اور اتنا آسان کام نہیں ہوتا، قابلیت کے سر مسئلے مسائل ہیں.
دین تو شادی کا جو ایونٹ ہے نا اس کو اگر آپ چھوٹا کر دیں گے نا، اس کی ویلیو کو جتنا بڑھا دیا گیا ہے، اوور ایمپلیفائی کیا گیا، اس کو کم کریں، اور اس کے اوپر جو اسٹرین ڈالا ہوا ہے ہم نے اور اٹیچ کیا ہوا اس کے ساتھ پیسوں کا، ٹائم کا، مطلب 10 منٹ سے اوپر کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے شادی کا. ولیمہ چلیں 2 گھنٹے کر لیں، آپ کھانا کھانا ہوتا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، 2.5-3 گھنٹے کا ٹوٹل ایونٹ ہونا چاہیے. شادی جب تک اس شادی کے ایونٹ کو اتنی امپورٹنس ملتی رہے گی نا، ٹھیک ہے، اسلام میں اتنی امپورٹنس نہیں ہے شادی کے ایونٹ کو. شادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ کو طلاق ہو گئی ہے، یا اوکے آئی گیٹ اٹ، اگلے دن پھر شادی ہو گئی ہے. اٹس پارٹ آف یور لائف. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کو اتنا کام کریں کہ ہاں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، ٹھیک ہے، مگر اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں کرنا. جب تک اس شادی کے یا پھر اپنے پاکستان کے جو بزرگان ہیں نا، جو پچھلی نسل تھی نا، انہوں نے تو جو تباہی مچائی ہے دنیا میں. کس لیے آئے ہو؟ بیٹیوں کی شادی کرنے آیا ہوں. یہ دس از دا سائیکالوجی جس کی وجہ سے بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، سمجھے، جس کی وجہ سے طلاق اتنا بڑا لفظ ہے، جس کی وجہ سے طلاق یافتہ ٹیگ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو 2 شادیاں 3 شادیاں تو بہت بڑی بحث ہے، بہت بڑی بحث ہے. آپ پہلی شادی دوبارہ نہیں کر سکتے، مطلب آپ کی طلاق ہو گئی، یو کی ناٹ بی. سو it's a psychological disease. It's not a problem. It's a disease. We better treat it like a disease. اور ایک جنریشن اگر شادی کو منیملسٹک فنکشن رکھے اور کیجول لے اس بات کو، 15-15 20-20 بندوں کی شادیوں کے اوپر بھی اسی طریقے کے سائیکولوجیکل ایز آئے آپ کی، جتنی کہ 5,000 بندوں کی شادی پہ آتی ہے کہ شکر ہے عزت رہ گئی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا عزت رہ گئی والے بابے، جب تک یہ مریں گے نہیں نا، تب تک میں تو ان کے مرنے کا ویٹ کر رہا ہوں، ان کی عزت رہ جائے بس، ان کی فیس سیونگ میں مر جائیں، قبروں میں جائیں. اس کے بعد جو اگلی نسل ہے وہ ریئل ڈیفینیشن آف عزت کے اوپر آئے، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام میں عزت ہے، ٹھیک ہے. کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی السلام سے ملتے ہیں، نبی السلام دیکھتے ہیں شرٹ پہ کیا لگا ہوا ہے عبد الرحمن تمہارے، کہتے ہیں زعفران لگا ہوا ہے اورنج کلر کا. کیوں، کیا ہوا؟ کل وہ شادی نکاح کر لیا یا رسول اللہ. اچھا نکاح کر لیا. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نکاح کر لیا تو پھر ولیمہ کر لیں، ولیمہ ضرور کر لیں. جی رسول اللہ ضرور کر لوں گا. بازار میں ملے کون؟ عبد الرحمن بن عوف. مطلب کون ملا؟ اشرا و بشرا. کس کو ملا؟ نبی علیہ السلام کو، کائنات کے بادشاہ کو اور وہ اشرا و بشرا مل رہے ہیں، کون ایک ہی گلی میں رہتے ہیں. اور مدینہ کتنا سا ہے آپ کو پتا ہے اس وقت مدینہ کتنا سا ٹھیک ہے. ہے. اور اب یہاں پہ کیا معاشرے میں عزت لڑکی کو دینی ہو تو پوری دنیا کے سامنے اعلان کرنا ضروری ہے. اسی لیے تو نکاح کیا جاتا ہے بقول غامدی صاحب، ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ غامدی صاحب آپ اپنی رائے بتایا کریں، کہ میں ایک ورژن بتا رہا ہوں، آپ دین میں کیوں ڈال رہے ہیں اس بات کو؟ اور یہ اور بھی ہے، پاکستان کے سارے باپ اس جنریشن میں نکاح کو پتہ نہیں کیا چیز بنایا ہوا تھا انہوں نے، اسی لیے نکاح سے ہم لوگ ڈر گئے. اور نکاح پہلے کے نکاح سے ڈرے ہوئے ہیں نا جو لوگ. آدھا ایمان ہے کہتے ہیں. نہیں وہ تو پورا ایمان ہے ان کا، مانتے نہیں نا، ان کا پورا ایمان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آدھا، انہوں نے پورا ایمان نکاح پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا جو پہلے نکاح سے ڈرتا ہے نا، اصل میں وہ دوسرے نکاح سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے. جب تک آپ پہلے نکاح سے نہیں ڈریں گے تو دوسری تیسری شادی بھی آرام سے کر لیں گے آپ. یہ پہلے نکاح کو وہ K2 کا پہاڑ بنانے والی قوم ہے، جن کی بیویاں بھی ہارٹ اٹیک سے، نروس بریک ڈاؤن سے مر جاتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی. ان میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا جب پتہ چلتا ہے شوہر نے زنا کر لیا باہر. وہ کہتی ہیں بڑا افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، یہ سوچوں گی شاید خلا بھی لے لوں، پھر بچوں کے لیے نہیں بھی لوں گی خلا. مطلب یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ایک عورت کے. مگر دوسری شادی کر لی، بچے بے شک بچے قربان میرے، بے شک بچے مر جائیں، بے شک میرے گھر میں کوئی عزت نہ رہے، میں نے یہ والا واقعہ نہیں ہونے دینا. یہ کہاں سے اتنا بڑا نیوکلیئر ریئیکٹر اندر سے انسٹال کیا؟ یہ امی نے کیا ہوا ہے، جو کہ ابو نے بھی کیا ہوا ہے، آف کورس ابو نے بھی کیا ہوا ہے، جو کہ اب ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں. تو کیا کریں اس نسل میں؟ کیجول کر دیں اس کانسیپٹ کو. اس طریقے یہ سے آپ ہم نے مجھے نا موٹیویٹ کر رہے ہیں، مجھے اس وجہ سے نا عربیوں سے بڑی انوی ہوتی ہے. ہمارے نہیں ادھر آپ معاشرے میں تو یہ آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں یہ ایک مسلمانوں الگ کو. بیماری ہے احمد. یہ جو آپ کو شوق ہے نا شادیوں کا شوق، یہ بھی ایک وجہ ہے شادی کو بہت بڑا کرنے کا. یہ اتنا بھی شوق مت پالیں شادی کا. میں نے کہا ایک چھوٹا ایونٹ ہے، اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. شادی کے ساتھ جو مسائل اٹیچ نا، رسپانسبلٹی کے جو مسائل بہت ہیں، زیادہ. Yeah. وہ اگر جو ہم سب کو پتہ ہے اس لیے کوئی کرتا نہیں ہے. مگر جتنا زیادہ آپ سوچیں گے کہ شادی کو کیجول کیا جائے،
اس کی ٹیکنیکس لگائیں گے, اس کو پروپیگیٹ کریں, کلچر بنائیں گے کہ یار ایوری ون شوڈ بی میریڈ, اٹس اوکے, اینڈ اف سم پیپل گیٹ ڈیورس اٹس اوکے, گیٹ میریڈ اگین. It's that kind of psychology جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا نا لیفٹسٹ ہوں یہاں پہ آ کے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں. یہاں پہ میں لیفٹ کی سائیکالوجی کو تھوڑا سا ایبزارب کرتا ہوں کہ اٹس اوکے, ڈیورسی کو بھی اسی کیجولنس سے ٹریٹ کریں گے تو اگلی شادی بھی اسی کیجولنس سے کر لے گی. ایوری ون شوڈ بی میریڈ, I'm for that. اٹس اے نیچرل ہیومن ڈیمانڈ کہ آپ کی کمیونٹی کا سسٹم فیملی اسٹرکچر کے اندر کھڑا ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو شادیاں کریں, کیا مسئلہ ہے. سو مگر نہیں, وہ پیسے نہیں اس کے لیے. اچھا کتنے پیسے چاہیے آپ کو, مطلب آپ اپنی اصلیت میں آج اپنا ایمان جسے آپ کہتے ہیں مکمل, اس کے لیے پیسے چاہیے آپ کو, تو کتنے پیسے چاہیے, 50 لاکھ روپے چاہیے, 30 لاکھ روپے چاہیے ہمیں. مطلب اصل میں یہ سارے کے سارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ پرانے دور کی سلیوری کے ہیں. بندہ خریدنے والے پیسے چاہیے ہوتے تھے, یاد ہے نا, شادی کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہوتے تھے سلیوری کے. اب یہ کہتے ہیں سلیوری ختم ہو گئی ہے, ہاں مگر پیسے زیادہ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا کیمرہ جو ہے میرے خیال میں آف ہو گیا, آ گیا دوبارہ. تو ایک لیٹ سے کہ ایک بیوہ ہے, ٹھیک ہے, بیسک, اس کے 2-3 بچے ہیں, خاندانی لحاظ سے وہ متوسط قسم کے طبقے سے ہے. تو اس سے کیا, اس کی لائف مطلب گیون ویریبل جو نارملی ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہی ہیں, تو اسے کیا کرنا چاہیے اپنی لائف میں, اسے دوبارہ دوسری شادی کے لیے اسٹرائیو کر اس معاشرے میں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آئیڈیلسٹک معاشرہ تو وہی ہوگا کہ چلو جی جب شادی کر لی کہ طلاق ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ کر لی. لیکن جو ابھی حالات موجود ہیں اس معاملے میں, اسے معاشرتی پریشر کے اگینسٹ شادی کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, اسے اپنے آپ کی قابلیت بنانی, کیا کرنا چاہیے, بیسک اسٹیپس کیا ہیں اس گیون انوائرمنٹ کے اندر. جی ہاں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دیکھیں ایک بندی کیا شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی, اس کو بچے ہیں اس کے, so she should be, her priority should be to make sure کہ سب سے پہلے فیملی ری اسٹیبلش کی جائے, ٹھیک ہے. Now can it be done? Of course it can be done. Should it be done? Of course it has to be done. Now will there be any problems? جی ہاں, دنیا میں سب سے زیادہ پرابلم کسی معاشرے میں آنے ہیں تو پاکستان, انڈیا میں آنے ہیں اس رول کو پورا کرنے کے لیے. تو کیا کریں, آپ لوگوں کو خوش کر لیں یا پھر بچے تباہ ہونے دیں, یا اپنے آپ کو تباہ کر لیں, ٹھیک ہے. جو بھی بندہ کہتا ہے نا نہیں ہوتا تو ہے مگر مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں لڑکی کے, نہیں, لڑکی کے جسمانی مسائل, دماغی مسائل, روحانی مسائل, دینی مسائل وہ بڑھ رہے ہیں, ان کی ٹینشن نہیں آپ کو. معاشرتی مسائل میں ذرا ایک ٹیگ لگ رہا ہے کہ دوسری شادی کر لی, ٹھیک ہے, اس کے تو کریکٹر میں کوئی فلا ہے, تو دس از ٹیبو جس کو جتنی جلدی اور جتنی زور کے ہتھوڑے سے توڑا جائے نا, ٹھیک ہے, ان آنٹیوں کو, ان انکلز کو باقاعدہ سزائیں دی جائیں کہ جو اس طرح کے سوال پوچھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ اچھا اس کی دوسری شادی ہو گئی, اسی وقت زبان کھینچ لی جائے ان کی کہ ہاں دوبارہ یہ والا سوال کرو ذرا, دوسری شادی ہو گئی کسی لڑکی کی. تو جتنی زیادہ عورتیں جو ہیں نا پاکستان میں باقی کی عورتوں کا کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہیں, اتنے آدمی نہیں کرتے. اسپیشلی کس کیس کے اوپر, یہ اس طرح کے ٹیکنیکل کیسز کے اوپر جہاں پہ ایک لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے یا پھر دوسری شادی کری ہے, ایک بیوہ کی دوسری شادی ہو رہی ہے, اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کی تیسری شادی ہو رہی ہے, اوہ ہوئے پاکستان میں تو اس کا بت بنایا جائے گا جلانے کے لیے, خالی اس کو ٹیگ لگانے کے لیے, ٹھیک ہے. ان کو میں ان صحابیات کے نام بتاؤں نا, ان کی 3 شادیاں ہوئی ہیں, تب ان کو سمجھ آئے گا, مگر نہیں, دین سے تو کوئی تعلق واسطہ انہوں نے بنانا نہیں ہے. سو اٹس اے پرابلم آف last 2 generations and they will be punished for this. کہ پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے کیجول ہوئے وہ, اور اپنے دور پہ کے کلچر کو چاٹ کے انہوں نے بچوں کو اس لہج پہ پہنچایا کہ وہ دنیا کے تو کہیں تھے بھی نہیں, لیکن ان کے تو IQ نہیں تھے دنیا میں بناتے, دنیا کے لیے کچھ بناتے, انہوں نے دین سے بھی الگ کر دیا. اور اب وہ بالکل ہی نہ اس کے سر ہے, نہ پیر ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ پاؤں ہے, بس سبزی, گوبھی, ٹینڈا, آلو, پیاز کے طور پہ انسان ہمارے ادھر ادھر سر ٹکرا رہے ہیں دوسرے سے, کہ نہ کوئی بھی حدیث سنا دے گا یہ تو مفتی ہے, کوئی بھی آیت سنائے گا یہ تو عالم ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی بات میسی کر دے گا یہ پروفیسر ہے. مطلب اتنے لو لیول کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لڑکے لڑکی کی کرتے ہیں کہ اس کا کانفیڈنس اتنا زیرو ہے, سیلف اسٹیم اتنی زیرو ہوتی ہے کہ وہ خود ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتا. جب وہ خود ڈیسیجن لے گا تو شادی تو بہت بڑا ڈیسیجن ہے سر, کہ میں دوسری شادی کر لوں گی کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا میری طلاق ہوئی ہے یا میں بیوہ ہو گئی, یہ تو بہت ہائی سیلف اسٹیم کی لڑکی کے ڈیسیجن ہے. بچپن سے کرش کر کے اس کو چورا بنایا ہوا ہے اس کا. وہ بیچاری نے کیا دوسری شادی, اس کی بڑی بات تھی پہلی شادی ہوگی, اس پہ بھی اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا پہلی شادی ہوگی, اور شوہر گھر سے جاتا تھا تو وہ سوچتی تھی کہ بس اب صبح اٹھ کے اپنے آپ کو نا وہ
چیک کرتی تھی یہ خواب تو نہیں ہے. یہی سب پاکستانی اور کے حالات ہے شادی کے بعد. Am I really married? Am I actually a complete woman now? کیوں ماں نے اور باپ نے 6 سال کی بچی کو لہنگے پہنا کے بتایا تھا بیٹا شادی میں تو ہے یہ اس کلر کا پہنے گی, یا پھر اس کی شادی ہو گئی ہے اب تو وہ ظاہر ہے اس طرح کی بات کر سکتی ہے. ایک بہن دوسری بہن کو انویس ہو کے دیکھتی ہے کہ بڑی بہن کی شادی ہو گئی. یو نو مائیں اپنی بیٹیوں کو ریفرنس پوائنٹ دیتی ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی, چپ کر کے بیٹھو, اس کو زیادہ پتہ ہے. تو اٹس اے بگر پرابلم. باپ بھی جب دیکھے نا بیٹیوں کو اور اچانک وہ پرانے اشفاق احمد کے ناول کا کریکٹر بن جائے, اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ابھی تک. تو بیٹیاں نا پھر پتہ ہے کرتی ہیں, پھر وہ ہر وہ سوراخ دیتی ہیں کہ کہاں پہ گھر میں سے باہر نکلنے کا راستہ کی طرح نکلوں ادھر سے. تو محلے کا کوئی بھی لڑکا جو آدھا شاہ رخ خان ہوتا ہے نا, وہ لائن کراتا ہے ان کو اور یہ کہتے ہیں بس کس طریقے سے اس گھر سے نکال یار, ادھر تو میں کینسر کا سیل ہوں, یہ لوگ تڑپ رہے ہیں کب میں مروں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے ہی لڑکی شادی کے بعد واپس گھر کی طرف آنے کی بات کرتے ہیں شور میں مسئلے, آل آف اے سڈن اس کے گھر والے شور کی سائڈ پہ رہتے وہیں جتنا سے مرضی اس کا مرضی ہو. وہیں بارات گئی تھی, وہیں سے چارپائی اٹھے گی. یا وہ تو چلیں گاؤں کا شہر میں بھی نا, بڑے شہروں میں بھی کراچی لاہور اسلام آباد بڑے بڑے پرانے بزرگ یہ وہی اشفاق احمد جنریشن ہے ساری نا. These people are like in this little bubble اور saying کہ جب تک لڑکی کو ہم یہ بتائیں گے نا ہم تیرے شوہر کی سائڈ پہ ہیں تب تک لڑکی قابو میں رہے گی, اور پھر لڑکی پھر آتی ہے شوہر کے قابو میں اچھی طریقے سے, اور وہ ایسا قابو کرتا ہے نا کہ پورے محلے کی تمام عورتیں اس کے قابو میں ہوتی ہیں, اور آپ کی بیٹی بھی آپ کے قابو میں ہوتی ہے. اچھا کیوں تو میں نے پتہ نا کو سائڈ نہیں دے گا. میں نے MBBS کیا نا, ٹھیک ہے, مجھے 2 چیزوں کی آج تک نہیں سمجھ ہے ہمارے معاشرے کی. انیٹمی ساری پڑھی, ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ یہ پیٹ کے اور دماغ کا کیا کنیکشن ہے, کہ یہ پیٹ کی گیس جو دماغ پہ چڑھ جاتی ہے نا پاکستان میں, ایک اس کا مجھے نہیں پتہ لگا. دوسرا, شادی چلے گی تو کس طرح چلے گی, بچے پیدا کر لو تو شادی تمہاری صحیح ہو جائے گی. مجھے ان 2 چیزوں کا نا اگر آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے دے دیں. مجھے ان دونوں کا آج تک نہیں پتہ لگا کہ یہ 2 کس طرح مطلب آپس میں جڑتے ہیں نا. خامند الو کا پٹھا, تم بچے پیدا کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں, بچے پیدا کرو تو اس کا نشہ بھی ختم ہو جائے گا, اس کے ہاں, گینگسٹر بھی ٹھیک ہو جائے گا, ہاں. تم سے اس بھی کے پیار افیئر زیادہ ختم ہو جائیں گے. وہ بیچارہ باہر اور زیادہ رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے بچوں کے شور سے. ظاہر ہے. وہ کیا کرے, وہ پہلے خبیث تھا, مہا خبیث ہو گیا, پہلے بیمار تھا, وہ موذی مرض کے شکار ہو گیا. تو ہاں. اٹس 3 ٹرائیں تم رواتے ہیں ماں باپ نا بچوں کی, کہ اگر پہلے سے نہیں ٹھیک ہوا تو دوسرے سے اور زیادہ بہتر ہونے کا مائیں چانس. بیٹیوں کو خود جب کہیں گی نا کہ بیٹا آپ جاتے ہی سب سے پہلے بچہ پیدا کر لیں, اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ ناؤ یو ہیو اے بارگننگ چپ. سمجھ رہے, بارگننگ چپ ہے, بزنس ڈیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ بزنس اورینٹیشن کے ساتھ دنیا میں زندہ ہیں تو بچے بھی آپ کے پھر بزنس کے وہ ہیں, کیا سے کہتے ہیں, چپس ہیں آپ کی, وہ لین دین کا معاملہ ہے آپ کا. دیر از نتھنگ ایلس دیٹ یو آر ایکچولی لوکنگ انٹو. بیٹا پیدا ہونے کے اوپر نانکوں میں جو خوشی ہو رہی ہے کہ بیٹا اب تو نا وی ہیو اپر ہینڈ آن وٹ, اس کے دانت کے بچے کے دانت کے, وٹ کائنڈ آف, یہ کیا لوگ ہیں. ان لوگوں سے میں انسانیت ایکسپیکٹ کروں, ان لوگوں سے میں اسلام ایکسپیکٹ کروں, نہیں سوری ایسے نہیں ہو سکتا. دیز پیپل آر بچرز, یہ اپنے بچوں کی چمڑیاں اتارنے والے گوشت خور ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بیچارے. بٹ ایز اے ریلیشن شپ ہیں جو ہمارے سے پچھلی جنریشن ہے نا ماں باپ کی, ہمارے ماں باپ اور ان کے ماں باپ یا آپ کی جنریشن کی, ان کے بڑے ٹاکسک قسم کے ریلیشن شپس ہیں. اگر آپ جینونلی دیکھیں نا, وہ سارا دن لڑائی میں گزرتا ہے, گالی گلوچ میں لگتا ہے, جسٹ بیکاز وہ طلاق نہیں دیتے, 40 سال سے اکٹھے ایک دوسرے کا گلا دبا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی نہیں بڑا زبردست ریلیشن شپ ہے, 40 سال سے اکٹھے ہیں. وہ صبح سے لے مجھے کر شام عالم نے تک جنگ بتایا, ہوتی. مجھے ایک عالم نے کہا ساحل میاں آپ طلاق کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو کس پہ بلا کہ کوئی بندہ اگر زانی ہے یا سود کماتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی اللہ حافظ نکل سائڈ پہ پھینک اور باہر نکل, اللہ پالنے والا ہے. کہتے یار مگر آپ کو پتہ بھی ہے آپ کی اتنی عمر نہیں ہے, آپ کی 60 سال کے بزرگان کی شادیاں ری ایسٹیبلش ہوئی ہیں, مینٹین ہوئی ہیں, اب وہ خوش ہیں. وہ جو پہلے 50 سال میں اس کی زنا تھے, اس کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے. زبردست آرگیومنٹ ہے ویسے. کہتا آپ کی فور سائٹ نہیں ہے, آگے کا نہیں سوچ رہے. ایسے آپ نا اصل میں اس سے آگے کا نہیں سوچ رہے. جو مر جائے گا اس
کے فوراً بعد اس کے آگے کا سوچے نا. ٹھیک ہے 10 سال کا زانی، 10 سال کی توبہ، اور آپ کہیں بیٹی وہ 10 سال کا ویٹ، آخری 10 سال کا ویٹ کر، وہ تو زنا ہی نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر رہا، ورنہ تو ورنہ اس بیچارے نے اور جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے وہ آپ کی ٹھیک تمام تر سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش. سو اٹس اے سائیکالوجی جو کہ اسلام کے اندر داخل کی گئی ہے نا، اور اسلام کا نام لگ جائے تو پھر ظاہر ہے جنت دوزخ اللہ کی بات آ جاتی ہے، پھر تو لوگ ایسی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میں مجھے ادھر ایک آدمی آپ سے کو واقعہ سناؤں. ایک ضروری بات آپ کو بتا دوں یہاں پہ بہت پرٹیننٹ ہے. ہر عورت جس کا شوہر زانی راشی جو بھی ہے نا 2 نمبری کر رہا ہوگا، اس مفتی کے پاس جائے گی تو پاکستان میں مفتی اس کو پتہ کہیں گے بیٹا فرشتے ساری رات لعنت کرتے رہیں گے اپنے شوہر کو اپنے پاس. یہ ویسے بڑا فٹ کام ہے یہ اور والی آپ نا. کو پتہ ہے، اور میں جب بھی پوچھتا ہوں نا میں کہ آپ کے 4 بچے آپ کہتے ہیں شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے تو ہم کیا کریں، مفتی صاحب نے کہا تھا اس کو اپنے پاس آنے دیں کیونکہ فرشتے ساری عمر ساری رات لعنت کریں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اللہ خود لعنت کرتے ہیں جس کو خود پتہ ہو اس کا شوہر زانی ہے اس کے ساتھ رہ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ غور ہے سمجھیں اس بات کو. It is a bigger problem that people are just purposely نا بس 2 نمبر اپنی 2 نمبری کے لیے عمران خان نواز شریف ٹائپ اپنے خلاف جو آیتیں حدیثیں آتی ہیں وہ نہیں کبھی سنائیں گے. ٹھیک ہے، جو اپنے لیے جاتی ہیں اس کے لیے پورے نا پوسٹر چھپ رہے ہوں گے امر بالمعروف کرنا ہے عمران خان نے، اور ون نہیں المنکر کیوں نہیں کرنا بیٹا؟ پہلے امر بالمعروف کے اوپر اس لیے کر رہے ہو کیونکہ آپ ون نہیں المنکر کے اوپر تمہارے اوپر مقدمہ بنتا ہے کہ تم نے 3500 ازلی مجرم اپنی پی ٹی آئی میں ڈالے ہوئے ہیں جو وہاں پہ نان کریمنلز تھے وہ آپ کے پاس آ کے آل آف سڈن مومن ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو پھر ہر گھر میں ہر بندہ یہ کرے گا کہ ہمیں نوٹ کیا ہوگا میں کچھ زیادہ ہی اس وقت نا غصے میں ہوں پاکستان کی سچویشن پہ. جیسے کوئی میرا سر اونچا ہو جاتا پارا ہے، میں پارا آیا کوئی بہت مسئلہ اندر نہیں جا ہے. کے لگی ہے سب مجھے، کہا ہے بہت وہ اندر جا کے لگی ہے کہ اٹھا کے پورا کا پورا ملک اٹھا کے پیسوں میں بیچ دیا اور بندہ بدل دیا اور سب بیٹھے ہوئے چپ کر کے کیا کیا. ہاں میں نے جا کے رات کو قومی ترانہ گایا تھا. That's it, that's what یہ پھل نکلتا ہے پھر گندے اور کھوکھلے درختوں ویسے میں سے ایسے پھل وہ نکلتے ہیں. طلاق والی بات بیچ میں رہ جائے گی کہ یہ جی جو ہاں جی دوسری ہاں، حدیث آپ نے بتائی کہ یہ اگر وہی نا، یہ بھی ہم اسی زنا درخت کا کر پھل لے تو ہے، اس اوکے یہ وہی درخت کا پھل ہے سر جو لیکن دوسری طلاق. شادی نہ کرے یا تیسری شادی جب نہ کرے. جب تک آپ اس کو اپنی بیٹیوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی کسی طلاق یافتہ سے اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کریں گے اپنے داماد کی دوسری شادی، اپنے بہنوئیوں کی دوسری شادیوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پورے ہو رہے ہیں، اس کو بھی کانفیڈنس آئے گا اللہ کی قسم، اس آپ کے بہنوئی کو آپ کے دامادوں کو کانفیڈنس آئے گا کہ دیز پیپل آر ود می بیکاز آف دا کنیکشن آف دا بک. قرآن نہ ہوتا تو یہ بندہ مار دیتے. ٹھیک ہے، وہ قرآن کی وجہ سے میری تکریم اور تقویت مل رہی ہے، مجھے تکریم بڑھ رہی ہے میری. ٹھیک ہے، اور پریشر آتا ہے اس کے اوپر. آپ فلاسفی پش کریں گے تو لوگوں میں پریشر آتا ہے، سائیکالوجی ٹیون ان ہوتی ہے. کرتے تو ہم فلاسفی پوچھیں مگر کسی اور کی نا، انکل کی فلاسفی پوچھ کرتے ہیں. So it's a problem that you and I can solve. I swear. We have social media with us. We can actually hashtag it. Hashtag the hell out of it. ٹھیک ہے؟ یا بھی زیادہ اچھا نہیں ہے پہلے عمل کر کے میں بھی ایک اور شادیاں کر کے تو پھر بندہ آئے تاکہ کال اور فیل میں تضاد نہ ہو آگے جا کے. میں نے آپ سے یہی کہا نا یہ جو شوق آپ نے پالا ہے اس کی ایک الگ بیماری ہے. یہ ٹاپک یہ کوئی اور ٹاپک ہے، اس میں الگ سے پوڈ کاسٹ کروں گا. ٹھیک ہے کال اور جو فیل لڑکوں میں کو تضاد شادی مجھے کا شوق اس ہے نا، معاملے میں تو بالکل نہیں پسند. اللہ کرے میں بیگم نہ دیکھے. اچھا یہ پاکستان میں قومی کھیل ہے. پاکستان کی لڑکی جب آتی ہے نا دین کے اوپر تو اپنے شوہر کو بھی کہتی ہے کہ ہاں اگر کرنی ہو نا تو کسی بیوہ سے کر لینا. ٹھیک ہے، ہاں یا صحیح کسی 8 بچوں کی ماں سے بے شک کر لو شادی. ٹھیک ہے. میں نا یہ انیٹ سائیکالوجی میں لڑکی کے یہ جملہ ڈالا ہوا ہے ہم نے کہ کیونکہ اس کو پتہ اندر سے کہ یار دین میں تو اجازت ہے، اب بیچاری کیا کرے. کوئی راستہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے، پھر بھی کورٹ ہی جائے گی وہ، بے شک وہ بیوہ سے شادی کرنی ہو یا میں کماری. اورلینڈو میں تھا نا، اورلینڈو میں ایک جگہ ہے اپنا بازار کے نام سے، تو ساتھ اس کے ایک ریسٹورنٹ ہے. وہاں پہ میں بیٹھا ہوں، میرا دل کیا نہاری شہری کھانے کا، تو میں نے کہا جا کے ذرا آرڈر کرتا ہوں. اور نہاری جب تک آئی تھی تو مطلب بڑی سخت بھوک لگی تھی اس دن، تو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو آرڈر کر کے میں بیٹھ گیا سائڈ پہ. میں دیکھتا ہوں ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ادھر کے ٹپیکل بورن اینڈ ریزڈ کہہ لیں یا یہاں کے آپ کہہ لیں کہ بچپن میں یہاں پہ آگے 5-7 سال کے، ان کے ایکسنٹ سے اندازہ ہو رہا تھا، ان کے باتوں کے طریقے سے اور ایکسنٹ سے اس کا دیسی تھے. اور ان کا ایک بچہ تھا تقریباً 18-20 مہینے کا بچہ ہوگا ان کا. تو میں دیکھتا ہوں تو وہ
بچہ رونا سٹارٹ کر دیتا ہے نا، ویسے میں دیکھتا ہوں اس طرح بچہ رو رہا ہے کافی زیادہ، تو جو ماں تھی وہ بڑی انکمفرٹیبل ہو رہی، وہ امبیرس ہو رہی وداؤٹ اینی ریزن. بچہ اگر محفل میں رونا سٹارٹ کرتا ہے تو ماں ہماری ایم ہی امبیرس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور خامند کو غصہ چڑھ رہا ہے، غصہ چڑھ رہا ہے. اب وہ کھانا ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ ویٹرس کو بلاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ کھانا پیک کر دو. تو ویسے کہتی ہے از دیر سم پرابلم سر؟ کہتے دیٹ فکنگ کڈ برو، دس از وٹ ہی سیڈ، لٹرلی سب کے سامنے. میں نے کہا اوئے، میں کہا 18 مہینے کا بچہ ہے. یہ ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، میرا دماغ ادھر ایک دم میں آؤٹ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ میں نے آج سے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی، کبھی نہیں سنی کہ کسی نے چھوٹے بچے کے اوپر لوگوں کے سامنے اس طرح کیا ہو. پھر وہ ماں بیچاری امبیرس اتنی زیادہ ہو رہی. خامن چونکہ وہ تھا کوئی مینٹل پیشنٹ ٹائپ لگ رہا تھا مجھے، یا مے بھی بارڈر لائن ہو. اب وہ اتنی امبیرس ہو رہی کہ اس نے کہا کہ میں بچے کو اٹھا کے نا باہر لے جاتی ہوں جب تک یہ کھانا شانا پیک ہوتا. تو وہ باہر جا رہی، اسے کہتا ہے تھرو ہم آن اے فکنگ اسٹریٹ. پورا ریسٹورینٹ ادھر سن رہا. اب اگر اس طرح کی چبلیٹ کے ساتھ کوئی شادی ہوئی ہے کسی کی، یا چول بندے کے ساتھ، مجھے بتائیں کیا بندہ مطلب آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ تو میں آپ کے حق میں ہوں کہ اگر اس طرح کی چول کے ساتھ شادی ہوئی یا آپ کو نہیں ٹھیک ہو رہا تو طلاق لو، سائڈ پہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہوا. اب آپ اس کی لائف سوچیں. میرا ادھر سے یقین کریں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا بے وقوف آدمی نہیں دیکھا، یا اتنا ظالم شخص، صفاق شخص نہیں دیکھا کہ جو 18-20 مہینے کے بچے کے رونے کے اوپر اسے کہہ رہا ہے کہ تھرو ہم آن اسٹریٹ. یا اٹ سیمز لائک یہ کوئی ڈس آرڈر ہے بندے کو. there's a lot of problems that people are in. اور میں ادھر آدھا گھنٹہ بیٹھا، مجھے نہاری مل بھی گئی تو میری بھوک اتر گئی اس سے نا. اتنا سخت تھا، میں نے آج تک کبھی نہیں سنا اس طرح کی جگہ. تو مجھے بتائیں اس طرح کے بندے کے ساتھ اگر کوئی ہے تو طلاق نہ لے، اس کے ساتھ رہتا رہے. اب اس خاتون کی زندگی سوچیں، جو گھر میں اس خاتون کی زندگی ہوگی، وہ بیچاری ڈری سہمی ہوئی تھی، اس کے رنگ آ رہے تھے جا رہے تھے. جسٹ بیکاز بچہ رو رہا ہے، اس کا کیا اس میں لینا دینا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ. خیر یہ تو کوئی پیشنٹ ہے، تو اس پہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پیشنٹ لگ رہا ہے نا یہ بندہ، لائک مینٹل پیشنٹ ہے. سو باقی معاملات میں وہ ٹھیک تھا آگے پیچھے، لیکن یہ اتنا ایک دم ٹیمپر ٹینٹرم اس کا آیا کہ اس نے بچے کو کہہ دیا کہ اس کو پھینک دو. عجیب سی بات ہے. بہرحال یہ مجھے واقعہ نہیں بولتا بالکل بھی، کیونکہ yeah I know it's not یہ بائی دا وے آپ کو ہر تیسرے گھر میں ملے گا یہ والا پیشنٹ. مسئلہ یہ کہ ہر تیسرے میں تو نہیں مگر ہر پانچویں میں ضرور مل جائے گا پاکستان میں، کیونکہ گاؤں میں آج جو مائیں گالیاں دیتی ہیں نا جس قسم کی، ان کی لیٹرل اگر ٹرانسلیشن کرے نا تو ان کے اوپر فتوے لگ جائے. بچوں کو جو مائیں گالیاں دیتی ہیں نا، چھوٹے بچوں کو، 2-4-5-5 سال کے بچوں کو گاؤں میں، مجھے شہروں کا نہیں پتہ اتنا زیادہ کہ ادھر وہ تھوڑے زیادہ ہوتی سینسٹیو ہوتی ہیں. میں گاؤں میں جس قسم کی گالیاں دیتی ہیں نا بچوں کو، وہ اگر آپ ٹرانسلیشن کریں نا اس کو تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو ان کے بچوں کی آخرت تباہ کر کے چلی گئی ہے اگر ان کی دعا، یہ والی بدعا قبول ہو گئی تو. بڑی سخت قسم، وہ تو بندہ دے بھی نہیں سکتا تھا. تو اچھا سر، میں ابھی تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں جو آپ کے اوپر مختلف قسم کے عوام کی طرف سے اعتراضات ہیں، اف یو الاؤ می. شیور پلیز. ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے مختلف جگہ میں، آپ کے کامنٹ سیکشن میں یا باقی جگہوں پہ جو چیزیں دیکھتا ہوں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ساحل میاں آپ تو خود دبا کے پیسے بنا رہے، عوام کو کہتے ہیں پیسے کے پیچھے نہ بھاگو. جب آپ آف کورس آپ کو یہ سوال ملتا رہتا ہوگا روز ملتا ہے، روز تو نہیں مگر یا روز ملتا ہے. مور اور لیس. ایک تو اس اور میں جیلسی والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ تو کیوں بنا رہا ہے بھائی. تو کیوں بنا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو تھوڑا سا بنانا سٹارٹ کرتا ہے جنرلی، ریگارڈ لیس وہ کیا ہے، کون ہے، کہاں ہے، تو اس کے اوپر لوگ یا تو کہتے ہیں حرام کا ہے اس کے پاس، یا کہتے ہیں یہ کوئی ایجنسیوں کا بندہ ہے جو ادھر ادھر ڈیلیں کرواتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے. ایجنٹ میں سب سے پہلے ہوں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں میں. اچھا. اٹس اوکے. دیکھیں پیسہ لگانے کے مصرف بڑھائیں، پیسہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے. ٹھیک ہے، میں اللہ کے بیہاف پہ تو نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ مگر ابھی تک کا پیٹرن یہ نظر آ رہا ہے کہ جب لگانے کا مصرف ہوگا تو زیادہ ڈیپینڈنس بڑھ جائیں گے. آپ کے ڈیپینڈنس بڑھیں گے تو پھر ان کو بھی تو اللہ نے دینا ہے نا. ریس دوسروں کا جڑ جاتا ساتھ. یہ ایک بات. دوسری بات، میں جن جگہوں کے اوپر جہاں پہ میرے مصرف مصارف ہیں، جہاں میں نے لگانے ہوتے ہیں پیسے، جب سے میں آپ کو بتا نا، جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، میں قسم اٹھا رہا ہوں میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اللہ کی قسم، میں کیسے بتاؤں، 10 سے ضرب مل ہو جاتے ہیں پیسے.
جتنے لگاتے ہیں اس کو 10 سے ضرب مل کے پڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس. کیا کروں, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ میرے لیے تو یہی قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مطلب جس طریقے سے فلاسفی کو انووک کروایا نا, دینے والی فلاسفی کو, اس کو میں پتہ کہاں جوڑتا ہوں, تو میرے لیے 1 قدم بڑھا, میں تیرے لیے 10 قدم بڑھا. ٹھیک ہے, تو ایک طرف 1 قدم آ, میں 10 قدم آؤں گا. میں اپنے تمام احباب کو جو بھی ہیں, جو جہاں پہ, میں زیادہ تر فلسطین کی کوشش کرتا ہوں. میرا یمن کا بہت زیادہ فوکس ہے اس وقت. اب افغانستان کو بہت زیادہ ایڈ چاہیے اس وقت, تو بہت ہی زیادہ. ابھی ہم نے NGO بھی کچھ ڈھونڈی تھی. مجھے صحیح بتاؤں, فلسطینی کام میں مل جاتے ہیں, یمنی کام میں مل جاتے ہیں, پاکستانی کام میں نہیں ملتے. یہ بہت بڑا مسئلہ نا ہماری قوم کا. سو آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار وٹ ایور آئی کین ڈو. پھر اور بھی بہت کام ہے اس وقت. ہم اسکول کے اوپر جو جس لیول پہ ہمیں ڈونیشنز آنا شروع ہو گئی تھی, جو کہ روکی ہوئی میں نے الحمدللہ. ابھی جس نے دی اس کو پتہ ہے, میرے سے رابطہ ہوا ان کا, کہ جو آپ میسو فلو آف منی میرے اکاؤنٹ کی طرف لے کے آ رہے تھے, جو کہ میں نے روکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں اسٹوڈنٹ کی اسپانسرشپ کے اوپر سیکنڈری, اور اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے نا ہمارے مسلمان ملکوں میں, یمن میں اور فلسطین میں, ادھر اپنا پیسہ ڈونیٹ کریں. میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ فائنینس کرنا چاہ رہے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو اوپن دیٹ آپشن کہ آپ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ کے اوپر خود اس بچے کو بات بھی کریں, آپ جس کو آپ اسپانسر کر رہے ہیں. آسک ہم کہ کیسا چل رہا ہے, اور مانیٹر, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس لیول کے اوپر پروگرس ہے. اور اگر آپ نے انانیمس رہنا ہے, کوئی بات نہیں, وی ول کیپ سینڈنگ یو دی رپورٹس. سو مگر ابھی تک میں نے نہیں لی ڈونیشن. اور اس کے باوجود اللہ اکبر, میں آپ کو ایک قانون ہی بتا رہا ہوں اللہ کا. جس نے اللہ کو 1 روپیہ دیا, اللہ نہیں قرض رکھتے, اللہ 10 واپس دیتے ہیں کہ چل آخرت میں تجھے جو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. دنیا میں بھی تجھے یہ نہیں لگے گا کہ, حدیث بڑی کلیئر ہے, اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ, صدقہ پیسہ خرچ نہیں کم نہیں کرتا. صدقہ, یہ اللہ کا نیوٹن کے لا مان لیتے ہیں, نبی اسلام کے لا نہیں مانتے نا. صدقہ پیسہ کم نہیں کرتا, خیرات پیسہ کم نہیں کرتی. میں اپنی رائے بتا رہا ہوں آپ کو کہ خیرات پیسہ بڑھا دیتی ہے. اور میں آپ کو اللہ کی راہ میں لگایا ہوا پیسہ, جہاں پہ دین کو ضرورت ہے نا, دین کو, وہاں پہ آپ کو 10 سے ملٹیپلائی ہوگا ہی ہوگا. کیا میں آپ کو بزنس کی لالچ دے رہا ہوں؟ نہیں یار, میں اس لیے نہ لگانا, کیا پتہ نہ ہو, مگر اللہ کے لیے دیں گے تو پھر اللہ قرض نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. سو دوسرا یہ ہے کہ آپ بات تو یہ ہاں, کرتے میں ہیں. نے آپ کا سوال جو تھا نا اس کی روح پکڑنے پہلے, کیونکہ میں تو بھی آپ کو ایک لینڈسکیپنگ بتائی. میرا مقصد پیسے نہیں ہے, میرا مقصد خرچہ ہے, خرچہ. جو لوگ سیونگ اکاؤنٹ کے لیے پیسے بنا رہے ہیں نا, لعنت ہے ان کے اوپر. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ اسلام سمجھا ہے تمہیں. خرچہ بڑھائیں, اپنا خرچہ بڑھائیں, تو اس کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوں گے, پیسے ہوں گے تو خرچہ ہوگا نا. اب خرچہ بڑھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, کیونکہ رسک وہی ہے, نبی اسلام نے کہا جو تم نے خرچ کیا. ٹھیک ہے, یہ بینک اکاؤنٹ میں کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, جو آپ کے ہاتھ سے لگ گیا, جو چیز خرید لی, وہ آپ کا رسک ہے. سو اگر آپ نے خرچہ بڑھانا ہے تو ہاں کمائیں پیسے, کس نے روکا آپ. انکم بڑھانی ہے, سوری یار, مطلب انکم مطلب سیونگ بڑھانی ہے, تو سوری, یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں آپ کو. ٹھیک ہے, جمع اعمالا وعددا, آپ بس وہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے خلاف آیتیں لکھ رہے ہیں, یہ کوئی ابہام کی بات نہیں ہے. اللہ نے کلیئر بلیک اینڈ وائٹ بتایا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے, کیا کرے گا اس پیسے کا جو تو اکٹھے کر رہا ہے, کب تک روکے گا اس پیسے کو اپنے پاس. یحسب ان مالہ اخلدا, ہمیشہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گنی جا رہا ہے. یہ سیونگ اکاؤنٹ والوں کی بات ہو رہی ہے. پیسہ بنانا کوئی بری بات نہیں, اگر مقصد آپ کا کلیئر ہے. اگر مقصد بہت ہی کلیئر اللہ کا ہے تو اللہ کرے آپ بلینئر ہوں, اللہ کرے آپ ٹریلینئر ہوں. مجھے تو چاہیے وہ مسلمان جن کے پاس پیسے ہیں, جو اصلی کام کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اگر آپ نے اکٹھے کرنے ہیں تو پھر خدا کا واسطہ ہے, آپ ہی اصل میں میرے دشمن ہیں, آپ اسلام کے دشمن ہیں. بائی آپ پروڈکٹ. یہ آیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ آپ جو ہے وہ اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کو کیئر کار کے لاتے اور صحیح مہنگے مہنگے سیشنز دیتے ہیں. اسلام کے سیشن ہوں یا سائیکالوجی کے سیشن ہوں, پہلی بات تو میرے جتنے مفت سیشن ہوتے ہیں وہ کسی کے نہیں. میرے اپنے لیول کے اوپر میں زیادہ کام, مسلم آئیڈینٹی ٹور میرا مفت ہے. اور ینگ ریولوشن میں نے جان کے پیسے لگائے تھے, اور کتنے لگائے تھے آپ کو, 3500 روپئے. میں تو زیادہ لگانا چاہتا ہوں, میری ٹیم کو بلکہ زیادہ لگانا چاہتی تھی کہ 10,000 روپئے رکھی. میں نے کہا نہیں 5,000 رکھے. 5,000 کے ہم نے 2 ایکسپیریمنٹس کیے ہیں شروع میں, پھر ہم نے 3500 کر دیا, کیونکہ جمعہ کا خطبہ مفت ملا تھا آپ کو, دیکھ لیا ہم نے کیا کیا. I wanted to have that seriousness in them. اور میں تو اس کے حق میں ہوں کہ پیسہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ رکھ سکے رکھیں. تو آپ یہ کیوں نہیں, بائی دا وے جسٹ نہیں تو ایک منٹ, 3500 روپئے میں کیا آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں نے اسلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو
وہ کیا نہیں ہے. میں نے نہیں سوچا. دیکھیے میں مختلف کامنٹ سیکشن پڑھتا ہوں مختلف ہاں جگہ ہاں پہ مختلف obviously آراء یہ دیکھی ہیں, اپنی اس جگہ لحاظ سے میں سوال کر رہا یہ ہوں. آئی ایم آل فار یو ان اے وے کہ میں تو کہتا ہوں 3500 نہیں 7000 رکھو. اگر بندے کو لیٹ سے کسی کے اگر لیٹ سے خواتین کا سیشن کرتے ہیں, اگر خواتین جو ہے وہ 35 ہزار کے سوٹ لے سکتی ہیں, لاکھ کے سوٹ لے سکتی ہیں, تو وہ پے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں لگاؤ لو پیسے, کوئی مسئلہ میرے نہیں. پاس اللہ کی طرف سے ایک کانفیڈنس اللہ نے دیا ہوا ہے. میرے پاس جتنے بھی لوگ سیشنز ہیں اسپیشلی ون آن ون کے جو لوگ ہیں, I think they are the most serious Muslims I've ever known in the history of my first 200 پاکستان ٹھیک ہے, یہ برصغیر کی ہسٹری کے سب سے سیریس لوگ ہیں میرے پاس. جس ٹھیک ہے. طریقے سے وہ انوالو ہو رہے ہیں اپنے پروجیکٹ, اپنے مشنز میں, اپنے سیلف اویئرنیس کے اندر, جو کام اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ دس از میں تو چاہ رہا تھا میں اور زیادہ ہارڈ ٹو ایکسیس ہو جاؤں, تاکہ جس لوگ بہت سیریس ہے تب وہ میرے پاس آئے. ٹھیک ہے, مگر بیلنس کرنا پڑتا ہے نا کہ بالکل ہی ایکسیس زیرو نہ ہو جائے نا لوگوں کا. تو وہ پھر میں نے مسلم آئیڈینٹی ٹور ہمیشہ فری کی ہے. میں تو زیادہ تر میرے پروگرام فری ہوتے ہیں. جسٹ اے پوچھنے سجیشن آؤٹ آف کیوریوسٹی, آپ بجائے اس کے کہ پورا پاکستان پھریں, آپ سال میں ایک موقع کیوں نہیں رکھ لیتے کہیں جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ ایک بڑا اجتماع کر لیں, جس میں لوگوں کا پراپر ورک شاپ ہو 2 دن کی یا 1 دن کی, آئی ڈونٹ نو 8 گھنٹے کی, بجائے اس کے کہ آپ پورا پاکستان گلی گلی کوچے کوچے پھرتے رہیں. کیونکہ جو بندہ کراچی سے اٹھ کے آپ کے پاس اسلام آباد میں آئے گا نا, ہی مینس بزنس. ٹھیک ہے, جو بندہ سکھر سے, ملتان سے, جہاں سے بھی اٹھ کے, ہی مینس بزنس. بجائے اس کے کہ آپ ادھر جاتے رہیں, آپ ایک دفعہ سال میں سیشن کر لیں. مجھے اس معاملے میں سب سے بیسٹ طریقہ لگتا ہے پروفیسر احمد رفیق اختر کا. حالانکہ ان کی آڈینس بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, لمیٹڈ آڈینس ہے, 4-5 ہزار ہوتے ہیں ان کے. سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, 4-5 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا جتنے کا سیشن ہوتا ہے, کھانا روٹی ٹوکر کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دیکھو یو کین ڈیزائن اٹ, بجائے اس کے کہ آپ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. دیٹ وڈ بی بیسٹ. پھر ان میں سے جو بندے لیٹ سے ہوتے ہیں اگر, تو اس کو آپ بندہ زیادہ فریکوینٹ کر لیتا ہے, 3 مہینوں میں ایک سیشن کر لو, پھر 4 مہینوں میں, آئی ڈونٹ نو, وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ. Yeah, that's another model. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم آئیڈینٹی ٹور تو مشن ہے جو مجھے ہر گھر میں پہنچانا ہے انشاءاللہ. جو ینگ ریولوشن ہے اس کے لیے ساتھ ایسے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس کی ایک پوری سوشل میڈیا ٹیم ہو, وہ پورا ایک اس کا کیمرے کا سیٹ اپ ہو جو کہ لائیو جا رہا ہو, بالکل جس طریقے سے لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا, جی وہ ہاں, لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کے پاس میں مختلف آئیڈیا ٹھیک چینل. ہے آپ کا. میں ینگ ریولوشن کے لیے نا, میں ویسے تو میں خیر کراچی لاہور اسلام آباد ہی کر رہا ہوں ینگ ریولوشن کو, اس کو لمٹ کر دیا میں نے. مگر مسلم آئیڈینٹی ٹور تو میں کسی کے گھر بھی جانا پڑے نا, اور لوگ بلاتے ہیں مجھے فلاں گاؤں میں ادھر آئے, کوکری ستیاں پہنچ جائیں, میں چلا جاتا ہوں کہ خیر ہے. آپ کہتے ہیں, اگر لوگ کہتے ہیں سیریسنس دکھاتے ہیں کہ میرے خاندان کے بزرگ آ رہے ہیں, ایک کوئی وجہ ہوئی ہوئی ہے جس میں ساری خاندان کو اکٹھا ہوا ہوا ہے, کسی کے رشتے کی بات ہے, ہم نے کہا کہ ہم نے ایک جو ہے نا بیان کروانا ہے تاکہ آگے کی نسل جو ہے نا وہ تباہ نہ ہو. تو کتنے بندے آ رہے ہیں, 70-80 بندے ہوں گے, خیر ہے بہت ہے, تو یہ گاؤں ہی بچ جائے نا. ٹھیک ہے, مسلم آئیڈینٹی ٹور کے لیے تو میں بہت جگہوں پہ گیا ہوں اور جاتا رہوں گا انشاءاللہ. وقت کی قلت ہو, جب میں کہتا ہوں نا میرا کیلنڈر لاک ہے, تو اس میں زیادہ تر کیلنڈر میرا مسلم آئیڈینٹی ٹور پہ ہی ہوتا ہے, جو کہ ٹھیک ہے, میری وجہ یہ ہے نا وہ کہنے کی کہ اس میں آپ کو نا ڈائریکٹ شاید ملے گا. جو بندہ جہاں جہاں سے اٹھ کے آئے گا نا سفر کر کے, وہ صحیح شہد ہے, وہ صحیح نہیں مجھے کرکس ہے مل وہ. رہا ہے الحمدللہ. میں سیالکوٹ میں, لاہور میں جب بھی سیشن کرتا ہوں تو سیالکوٹ, گجرات, گجرانوالا, سب لوگ ادھر سے آئے ہوتے ہیں. اسلام آباد کے اندر جب بھی سیشن, اسلام آباد میں تو خیر میں نے نہیں کیا ابھی تک, پنڈی میں کیا تھا, 2 کیے, تو سارے کے سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے. سو I know what you mean. It's a model which can be incorporated. Yeah, I'll look into it کہ کس طریقے سے اس کو اور ایفیشینٹ ہے, بہت زیادہ کیا جائے. Yeah, ایفیشینٹ ہے آپ کے yeah. ٹائم کے لحاظ سے, کیونکہ آپ کے ساتھ ٹائم کے بڑے سارے پرابلم رہتے ہیں. دیٹس وائی آئی واز سیئنگ کہ یہ زیادہ ایفیشینٹ ماڈل ہے میرے خیال میں. آئی ڈونٹ نو, ہو نوز اسے کرنے کے بعد. بہرحال وی ہیو ڈسکسڈ اٹ بفور. ایک تو جو مختلف جگہ ہیں, جو ٹریڈیشنل مولوی ہے وہ کہتا ہے کہ جی ساحل صاحب آپ نے آ کے نئے کٹے کھول دیے سارے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا, اور آپ نے یہ نئے نئے کلیم کرنے سٹارٹ کر دیے آواز مختلف. آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی جی. ہے. تو جو ٹریڈیشنل مولوی وہ کہتا ہے ساحل صاحب آپ نے آ کے نئے کٹے کھول دیے, وہ تو آپ کو ملتا رہتا ہوگا. لیکن وی ہیو ڈسکسڈ اٹ بفور کہ جس طریقے سے آپ کا ایک کلیم ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے سلام کرو. ٹھیک ہے, اب اس معاشرے میں اگر بیٹھ کے کوئی بندہ سلام کرے گا, آئی وانٹ یو ٹیل دی آڈینس,
مجھے تو پتہ ہے آپ کا کیا ہے، پہلے ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن اگر اس معاشرے میں کوئی بندہ بیٹھ کے کرے گا، سلام کرے گا، تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، کیونکہ پراپر ایکو سسٹم نہیں بنا ہوا. سارے اگر وہ ابے کے دوست کو یا ابے کے بھائی کو یا چاچے مامے تائے کو کسی کو بیٹھ کے سلام کر دیتا ہے، یا کسی بڑے کو اسپیشلی گاؤں میں. اور مجھے اس طرح کے ایک دو وکٹم ملے ہیں جنہوں نے آپ کی یہ بات مان کے کہیں بیٹھ کے سلام کیا ہے، تو ان بیچاروں کی زندگی ستیہ ناش ہو کے رہے گی، وہ تانوں کی وجہ سے، اور وہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں بلڈ ہوئی ہے کہ وہ چیزیں سہ سکیں. میرا خیال ہے جو پاکستان، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، پاکستان کا جو حال ہوا ہے نا، اس سے فائدہ یہ ہو گیا کہ اب ہر بندہ نبوی لیول پہ کریکٹر بلڈنگ کر سکتا ہے اپنی. اگر ساری دین پہ ہوتے تو پھر کیا فائدہ تھا؟ یہ تو بڑا مشکل تھا ہمیں دین پہ آنا. اب وہ والا مرحلہ پاکستان کے بابوں نے کر دیا ہمارے ساتھ کہ اب آپ نے یہ جملہ بولا نا کہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے کام، یہ ڈائریکٹ جملہ نبی علیہ السلام سے بولا کرتے جب وہ پہلی دفعہ دعوت پہ قریش کو بلایا تھا انہوں نے کہ نہیں خاندان میں کیا بہت مشکل مشکل نہیں، کام. ان نیسیسری ٹربل ہے جو کہ ابھی ضرورت نہیں ہے جس کی. اگر ایگزیکٹ یہ جملہ بولا گیا ہے، اتبا نے بولا تھا کہ اچھا یہ ان نیسیسری ٹربل ہے، یا ایگزیکٹ عربی کی ٹرانسلیشن کی آپ نے، اچھا یہ تم نے والنٹیئر نہ کرو اس بات کو، یہ ان نیسیسری ٹربل ہے جو تم کاز کر رہے ہو، تم اپنے تک رکھو، کوئی بات نہیں، ہمارے تک نہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو یہ تو بہت اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ پاکستانی جوان اور لڑکا اور لڑکی دونوں، بدرتا لڑکوں کو مسئلے آتے ہیں، تو آپ کس نے کہا بدتمیزی سے کریں السلام علیکم میں نہیں کھڑا ہو رہا، نہیں، آپ تمیز سے ہی بات کریں کہ السلام علیکم ابا جی، اور آپ کی باڈی لینگویج بتا دے گی کہ آپ ریسپیکٹفل ہیں. اگر کوئی بندہ کہیں میرے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اس بھائی صاحب کو پھر ہی شوڈ بی ان سم سورٹ آف سائیکولوجیکل ڈپریشن کہ میں کیوں اللہ سے اتنا دور ہوں، یا نبی علیہ السلام کی بات مجھے کیوں ہضم نہیں ہو رہی کہ میرا بیٹا میرے لیے کھڑا نہیں ہوتا، یا میرے قبیلے والے میرے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے، بیمار ہو یا دوائیاں آپ لے رہے ہیں، اس طرح تو نہ کریں نا. جو اب بتا اس نا کی آپ کو کیپیسٹی. احمد، جو بندہ بیمار نہیں ہوتا وہ دوائی لے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ ڈاکٹر ہیں نا، بتائیں کیا ہوتا ہے. میں مسئلہ بغیر کسی ہوتا وجہ ہے. کے بیماریاں دوائیاں لینا شروع کروں گا تو مجھے کوئی اور نئی بیماری نکلے گی، مجھے وہ والی بیماری نہیں نکلے گی جس کی وجہ سے میں دوائیاں لی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے پرابلم دیٹ وی ہیو کازڈ. وہ والی دوائیاں دلاتے رہے ماں باپ ہمیں، جن کی بیماری تھی ان کو خود تھی، ہم لیتے رہے وہ بیماریاں. اب ہمیں نئی بیماریاں آئی ہیں، ہمیں اس کے لیے وہ والی دوائی نہیں چلے گی جو ماں باپ نے بولی ہوئی تھی. اور وی دوسری ہیو سائڈ پہ وہ لیول ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں نارملی کسی صحابی کو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں بولی یہ بات، ابو ذر غفاری کو بولی کہ یہ گھڑا جو چھاؤں میں رکھا ہے اس کا بھی حساب ہوگا. ٹھیک ہے. اب نارملی نہیں بولی کسی کو بات، کیونکہ ابو ذر غفاری کی کیپیسٹی بلڈنگ باقیوں سے زیادہ تھی جن کو نہیں بولی. اب اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ رہے ہیں، تو نبی کریم کی کیپیسٹی اللہ نے بلڈ کی نا، ان کی کیپیسٹی تو ڈفرینٹ لیول کی ہے، لیکن ادھر نہیں آپ یہ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں آپ. دیکھیں دو میں چیزیں یہ مکس کہہ نہیں رہا ہوں کریں. کہ جس بندے کو جس فتوا لیول پہ. اور فتوا کو مکس نہ کریں. نبی اسلام نے یہ فتوا ارشاد فرمایا بھائی. نبی اسلام نے امت کو کہا ہے کہ کیا اجمیوں والی جہالت شروع کر دی ہے. جب صحابہ نے ایک دفعہ کھڑے ہوئے نا نبی اسلام کی علالت کی حالت میں، وہ چھڑی لے کے انٹر ہوئے تھے کمرے میں، اور صحابی اس وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، ورنہ صحابہ کوئی پتہ نہیں کھڑا ہونا. جب صحابی اس وجہ سے بھی کھڑے ہوئے تھے نا، تب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اجمیوں والی جہالت شروع کر دی ہے؟ کیا بھلا کہ وہ بھی اپنے بزرگوں کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ حدیث ہے پوری. آپ مجھے بتائیں یہ ابو ذر غفاری والی گھڑے میں وہ پانی پہ سوال ہوگا کیونکہ چھاؤں میں رکھ دیا مٹکا تو نے؟ نہیں، یہ کوئی اور لیول ہے. یہ عام عوام کو نبی علیہ السلام نے یہ تنبیہ فتویٰ. فرمائی ہے کہ اچھا، یہ فتویٰ. نبی علیہ السلام سے فتویٰ تو نہیں آتا نا، وہ تو حکم آتا ہے نا، حکم، علت سوری. آتی ہے، بس علت ہے. تو یہ تو آپ جتنے مرضی پاکستانی بابا جی کو شوق ہو بے ادب بے مراد کہنے کا، اس کو کہنا کہ بیٹا آپ انکل جی مراد جتنی بھی ہے نا وہ اللہ نے پوری کرنی ہے. آپ کو دیکھنا کہ کس طریقے کے خطرے میں آپ نے ہمیں بھی ڈالا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھی ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ مڑ کے دیکھیں، ساتھ فرعون بیٹھا ہو آپ کے، جب آپ قبر میں جب آخرت میں اٹھیں تو کیوں کیا ہوا تھا، کیوں مجھے لوگوں کو شوق تھا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں. اس کو بھی یہی شوق نے مروایا نا. ٹھیک ہے. اس کے ایک بندہ دور ابلیس خود بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ اس کو بھی یہی شوق تھا میں نہیں کسی کو سجدہ کروں گا. ٹھیک ہے. سو اسی طرح کے شوق پال پال کے کبر اور رعونت آتی ہے. سو دس از اے پرابلم یو اینڈ ہمارا آئی یہ ہیو بھی ٹو ہے کہ سالو. ہمارے ٹیچر بچپن سے یہاں کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو کھڑے ہونا ہے، کلاس سے جاتا ہے تو کھڑے ہونا ہے، ساری کلاس کھڑی ٹیچر ہوگی. بہت بعد میں آتا ہے، اور اور ٹیچر کو وہ تو گالیاں دیتے ہیں اس بیٹھ نے کے لوگ، اس ٹینشن نے نہ لیں. ست ٹیچر کی کوئی عزت نہیں اس نے ہے. یہ ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہے اس چیز کی. بہرحال اینی وے ٹھیک ہے. آئی گاٹ یور پوائنٹ. دوسرا
جو چیز ایک اور آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی؟ میرے کتنا پاس ٹائم؟ ہے 11 منٹ اور ہیں اچھا انشاءاللہ. 11 منٹ اور ہیں. آ، یہ ہے کہ دوسرا ٹیکنالوجی سے جو آپ روکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا دریا ہے، اس کے خلاف آپ چل رہے ہیں، خواہ مخواہ میں یوزلیس قسم کی ایفرٹ ایک قسم کی تصور کی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی سے آپ روک رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی طریقہ نکالیں. یا یہ والا کہ لیٹ سے بچوں کو ٹیکنالوجی سے روکنا ہے آپ نے، یا ماں باپ کو ان کو روکنا ہے، اب اس کا کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آتا. کیوں کیوں اس نظر نہیں آتا؟ یہ کیا بات ہے کہ کوئی طریقہ نظر نہیں آتا؟ کیا تو مطلب؟ اتنی محنت کوشش کرنے کے موبائل میں باوجود رہتے ماں ہیں باپ آپ لوگ نہیں کیا؟ نہیں، موبائل میں نہیں رہتے، گھر میں رہتے ہیں. موبائل آپ کی جیب میں رہتا ہے، آپ موبائل کی جیب میں نہیں رہتے. رہتے ہیں نا، ہم لوگ موبائل کی جیب میں ہی رہتے ہیں نا. پھر نکال لیں پھر اپنے آپ کو ادھر سے، کیونکہ پھر آپ کو نہیں پتا، پھر ہسپتال کی جیب میں رہیں گے آپ کے بچے. سمپل. اور ان کے بچے طلاق یافتہ بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کے بچے گھروں سے بھاگیں گے، خودکشیاں کر رہے ہوں گے. صرف پہلے 15 سال روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے کہ ساری عمر ٹیکنالوجی سے باہر رہیں؟ میں نے تو ایٹ اپنی لیسٹ بچی کو ٹرین کر لی. میری بچی تقریباً پہلے 2 سال 15 سال کی ہے. بس. اس سے صرف آنکھوں پہ میں نے ٹرین کر کے یوں کر کے آنکھیں نکالو تو وہ موبائل سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اس طرف. میں نے ٹرین کر لی ہے، بٹ اٹ واز ویری ویری ہارڈ، ویری ہارڈ. بہت مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ جنرل پبلک کر سکتی ہے. مے بی اسپیسیفکلی 1-2% 3% لوگ کر لیں، لیکن بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. دیکھیں، بات ہوئی ہے جب بیماری ہسپتال کی نوبت آئے گی نا، تو لوگ بعد میں کہیں گے آپ بتاؤ کیا کریں. تب تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ. جب بچے گھر سے بھاگ جائیں گے، بچے ڈپریشن کا شکار ہوں گے، SSRIs کے اوپر پل رہے ہوں گے، تب کچھ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. سو اور وہ بھی بڑے مسائل ہیں نا. کانفیڈنس زیرو ہے ان کا، سیلف اسٹیم زیرو ہے ان کی. بالکل موبائل ٹھیک. تو نہیں سیلف اسٹیم بنائے گا نا. لوگ آپس میں کمیونٹی میں رہتے ہیں، آپ اپنی ایکوٹی گین کرتے ہیں، بالکل گرتے صحیح. ہیں، پڑتے ہیں، خون و خون ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. ایسے لائف میں آپ کی اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے. آپ بالکل صحیح. پال کے دکھائیں، یہ ورچوئل بچے پال رہے ہیں تو اس سے بہت بہتر تھا گیم میں بچے پیدا کرتے ہیں آپ. ویڈیو گیم میں شادی ہوتی ہے، اس میں بچے پال رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتے تھے نا، وہ بلی پالتے تھے، وہ ایک گیم آئی تھی، اس کو کھانا بھی دینا ہوتا ہے اور یہ بھی. اس طرح کر کے شادیاں کیا کریں. انسانی بچوں کے ساتھ کیوں کیا آپ نے ایسے؟ ہاں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ اور آنے کا. وی شوڈ ڈو اٹ اگین سم ٹائمس. انشاءاللہ پھر سر، فار انشاءاللہ شیور. بات ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ فار سر. شیور. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.